بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے کسی طالب علم نے سوال کیا کہ اس دنیا کے اندر تعلیم یافتہ کون ہے؟ تو اس نے ایک مختصر جواب دیا اور بڑا خوبصورت جواب ہے۔ اس نے کہا کہ دی پرسن ہو کین کریٹ تھنگ آؤٹ آف نتھنگ، یعنی دنیا کے اندر تعلیم یافتہ وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھائے، جو اپنے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرے، وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہے۔ کامیابی اس دنیا کے اندر کسی ڈگری کا نام نہیں ہے، کسی سند کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیاب وہ انسان ہے جو تعلیم یافتہ بھی ہو اور ساتھ اپنے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو دریافت کر سکے۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر اپنے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو پیدا کرتا ہے تو وہی کامیاب ہے اور وہی حقیقی معنوں میں تعلیم یافتہ بھی ہے۔ اب اس تعریف کا تعلق کسی ایک فیلڈ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اگر سیاست کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، تجارت کی بات ہو، غرض جس چیز کی بھی بات ہو، تو کامیاب اور کامران وہ ہے کہ جو اپنے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو پیدا کرے اور جو اس دنیا کے اندر ناممکن کو ممکن کر دکھائے، وہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر عام معلومات سے اعلیٰ معلومات کا سفر کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم نے ناموافق حالات میں، ناممکن حالات میں، مشکل حالات میں ہم نے اپنے لیے موافق حالات کو پیدا کرنا ہے، آسان حالات کو پیدا کرنا ہے، اور اسی دنیا کے اندر ہم نے رہ کر اپنے دشمنوں کے اندر سے اپنے دوستوں کو تلاش کرنا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ہم نے رہ کر، اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں، اس دنیا کے اندر ہم نے رہ کر ہم اس پوری ناکامیوں کے سمندر میں، ناکامیوں کے طوفان میں سے ہم نے کامیابیوں کا سفر کرنا ہے۔ اور اسی دنیا کے اندر ہم نے رہ کر ایک ایسا، اس ویران اور کھنڈرات اس دنیا کے اندر ہم نے ایک خوبصورت اور عالی شان اپنے لیے محل تعمیر کرنا ہے، اور لوگوں کو یہ ثبوت دینا ہے کہ حقیقت میں ہم تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر تخلیقی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ وہی قوم ترقی کرتی ہے، وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو اپنے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے تخلیقی صلاحیتوں کو بھی پروان چڑھاتے رہیں۔ اس دنیا کے اندر کامیاب ہوا ہے۔ آج سند سب کے پاس موجود ہوتی ہے، ڈگری سب کے پاس موجود ہے، لیکن 100 میں سے کچھ 2-3 لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پر کامیاب ہوتے ہیں، وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور انسان اور حیوان کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اگر انسان اپنے دماغ کو استعمال نہ کرے، وہ اپنے شعور کو استعمال نہ کرے، تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، پھر تو انسان اور حیوان ایک جیسے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے تخلیقی صلاحیتوں والا آدمی ہو یا تخلیقی صلاحیتوں والی قوم ہو، وہ پورے ملک کے لیے کا ایک سرمایہ ہوتی ہے۔ اگر تخلیقی صلاحیتیں کوئی قوم یا کوئی آدمی کھو جائے، وہ تخلیقی صلاحیتوں کا مالک نہ ہو، تو پھر وہ جتنا مرضی شور مچاتا رہے، جتنے مرضی مظاہرے کرتا رہے، اس کی آواز آسمان تک تو جا سکتی ہے، اس کا شور و غل آسمان تک تو جا سکتا ہے، وہ اپنے شور و غل سے لوگوں کے کانوں کے پردے بھی پھاڑ سکتا ہے، لیکن اس کا شور شرابہ، اس کا شور و غل، اس کا کوئی اثر کسی آدمی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ شور شرابہ تو کرتا ہے، مظاہرے تو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں موجود نہیں۔ وہ کسی چیز کو، ناممکن چیز کو ممکن کر دینے پر قادر نہیں ہے، اور وہ کریٹیو ذہن کا مالک نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا کے اندر ناکام ہے اور نامراد ہے، اس کی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں، اپنے ناممکنات سے ممکنات کا وجود لے کر آئیں، ناموافق حالات میں ہم اپنے لیے موافق حالات کو تلاش کریں، اور پھر جو انسان اس حیثیت کا مالک ہے، وہی قوم کے لیے ترقی کا باعث ہے، وہی قوم کا ایک حقیقی سرمایہ ہے۔ ورنہ بے شمار لوگ ہیں اس دنیا میں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی نام لینے والا ہے، نہ ان کا کوئی تذکرہ کرنے والا ہے۔ حقیقت میں وہ آرام پسند لوگ ہیں،
اور وہی لوگ جو ہے وہ قوم کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں، ملک کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں۔ ہم نے اس قوم کا مستقبل بہتر کرنا ہے، اور مستقبل بہتر کرنے کے لیے ہم نے اپنے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو پیدا کرنا ہے، اور ہم ترقی تب کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہوں۔